السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم ریلی سوری، کسی وجہ سے میں 2 منتھ تک اپنا ناول اپلوڈ نہیں کر سکی، پر انشاءاللہ اب سے ریگولر ہی اپلوڈ ہوگا۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ریکویسٹ تھی، تم جو آئے زندگی میں کا سیکنڈ سیزن۔ ایکچولی اس پہ کافی زیادہ کومنٹس مجھے آئے تھے کہ آپ یہ والا ناول ریڈ کریں، اس کا سیزن 2 ریڈ کریں، اس لیے بہت مشکل سے اس کا PDF ملا ہے، تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم جو آئے زندگی میں بائے شگفتہ کنول سیزن 2۔ ہاجرہ شاہ سریا شاہ کے ساتھ گاؤں کی عورتوں کے پاس بیٹھی تھیں۔ فوزیہ بیگم کے مائکے میں کوئی تقریب تھی، اس لیے وہ ثانیہ اور دریاب کے ساتھ کل سے وہاں گئی ہوئی تھیں۔ ختیجہ بیگم طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ عائشہ اور رمل کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھیں۔ ذروہ اپنے کمرے میں یونی کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ غرض کے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اگر بے فکری کی زندگی کا کوئی عملی نمونہ پیش کر رہا تھا تو وہ صرف امثال ہی تھی، جو لاؤنج میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی نہایت دل جمی کے ساتھ ٹام اینڈ جیری دیکھنے میں مشغول تھی۔ ساریہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے ٹی وی اور وہ بھی کارٹونز میں مگن دیکھ کر کلس کر رہ گئیں۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرے، مگر مجال ہے جو ان کی بات کو وہ سیریس لے جائے، اور اگر وہ کبھی بھولے سے کچن میں داخل ہو بھی جاتی تو عادل شور ڈال دیتا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ سر جھٹکتی ہوئی وہ اس کے پاس پہنچی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ اور رمل کچن میں اکیلی کام کر رہی ہیں، اٹھو جا کر ان کی ہیلپ کرو۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے انہوں نے ٹی وی آف کیا۔ کیا یار مما، ریموٹ دینا، سین مس ہو رہا ہے، اٹھو کچن میں جاؤ۔ وہ لوگ تمہاری نوکر نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، اور تم نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے، کم از کم اپنے شوہر کی چھوٹی موٹی چیزوں کا خیال ہی رکھ لیا کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے جا کر چھوڑا۔ عائشہ بیٹا، اس کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگاؤ۔ کوئی بات نہیں خالہ، ہم کر لیں گی۔ عائشہ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر مسکرائی۔ نہیں، تم اسے کھڑا کرو، اپنے پاس کچھ سیکھ جائے گی۔ شوہر والی ہو گئی ہے، مگر حرام ہے جو اس لڑکی نے کھانا بنانا سیکھنے کی کوشش بھی کی ہو۔ اسے ان کے پاس چھوڑ کر وہ کچن سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ لائیں دیں، کیا کرنا ہے؟ امسال نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ان کی 7 پشتوں پر احسان عظیم کیا تھا۔ ایسا کرو، یہ پالک صاف کر دو اور مٹر بھی نکال دو، آسانی سے ہو جائے گا۔ رمل نے مسکراتے ہوئے ٹوکری اس کی طرف بڑھائی۔ ایسی سختیاں میری ساس کو کرنی چاہیے تھی، وہ تو کرتی نہیں اور سگی ماں ساری کسریں پوری کرتی ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ پالک کی ٹوکری لے کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پتے چننے لگی۔ ایک ایک پتے کو اٹھا کر غور سے دیکھتی، جھاڑ کر سائڈ پر رکھ دیتی۔ ضلع ہم نے پالک آج ہی پکانی ہے، رمل نے اس کو ٹائم پاس کرتے دیکھ کر کہا۔ اچھا، اس نے سر ہلایا جیسے مداخلت بری لگی ہو۔ اچھا نہیں، تیز ہاتھ چلاؤ، جس انداز میں تم کر رہی ہو اس طرح تو کل پرسوں تک جا پہنچے گی، جبکہ ہمیں آج ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس کو دیکھو میری ساس بننے کی کوششوں میں ہے، جبکہ میری اصلی ساس کو تو لگتا ہے اپنے فرائض سے ناآشنا ہے۔ بات کرتی ہوں ان سے اپنا چارج خود ہی سنبھالیں، خواہ مخواہ اپنی ڈیوٹی کسی اور کو دے کر خود عیش کر رہی ہیں۔ بھائی بیٹا بیاہا ہے، پتہ تو چلنا چاہیے۔ منہ بگاڑتے ہوئے جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ رمل اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی۔ پورا ڈرامہ ہو تم بھی۔ عاشی آپ کو پتہ ہے پالک کا پتہ نہیں ہے، پالک ہی ہے۔ اب جلدی کرو، آج ہم لوگ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ عائشہ نے ذرا کی ذرا مڑ کر اس کے ہاتھ میں پتے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پین کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں آپو، یہ محض پتہ نہیں ہے، وٹامن ڈی ہے، ای ہے، وٹامن سی ہے۔ اس نے پتہ اس کے سامنے لہرایا۔ یہ نئی اطلاع دی تم نے مجھے۔ پین میں گھی ڈال کر وہ ٹماٹر کاٹنے لگی۔ اس سے باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جبکہ امسال کی صرف زبان ہی چل رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے وٹامنز تو ملتے ہیں، پر یہ آنکھوں کو بھی راحت بخشتی ہے،
کسی بھی سبز چیز کو دیکھو تو آنکھوں کو فراخت ملتی ہے، مطلب لذت، غذائیت اور فراخت ایک ساتھ۔ اس کی بات پر عائشہ اور رمل نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اسے، جس کی زبان پوری رفتار اور سنجیدگی سے چل رہی تھی۔ کسی پالک اگانے والے نے کیا خوب کہا ہے، کیا کہا تھا میں بھول گئی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، چلو کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا۔ زلیخا کچھ نہیں کہا تھا، پلیز یہ صاف کر دو، نہیں تو مجھے دے دو، میں خود کر لیتی ہوں، بڑی مہربانی ہوگی، رمل نے عاجزی سے کہا۔ وہ اب فارغ کھڑی اس کا منہ تک رہی تھی، جو نہ تو اسے دے رہی تھی اور نہ ہی خود کر رہی تھی۔ اوکے کر رہی ہوں، اتنی جلدی کیوں مچائی ہوئی ہے، کر رہی ہوں نا، ڈسٹرب تو نہ کریں۔ ان دونوں کو اپنی باتوں پر دھیان نہ دیتا پا کر کانوں میں ہینڈ فری لگا کر وہ پالک چننے لگی۔ امسال کدھر ہو؟ حسب معمول عادل نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی امسال کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اس کی آوازیں سن کر امسال بھی جس کونے خدرے میں ہوتی فوراً پہنچ جاتی، مگر آج اس کی کئی آوازوں پر بھی وہ سامنے نہ آئی تو وہ کچن میں جا پہنچا، جہاں عائشہ اور رمل کام میں مصروف تھیں۔ عائشہ امسال کدھر ہے؟ بھابی یہ بالآخر صاف ہو گیا، اب آپ مجھے مٹر دے دے، وہ بھی نکال دیتی ہوں۔ امسال کی آواز پر وہ تھوڑا آگے جھکا تو وہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنے ارد گرد سبزیوں کا بکھیر ڈالے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عادل نے آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچی اور پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ کیا ہے بھائی؟ میں FM سن رہی ہوں، واپس کرو۔ جس کو دیکھو میری انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پڑا ہے، پہلے تمہاری ساس نے ریموٹ چھین لیا اور اب تم نیچے ٹھنڈے فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ عادل نے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا ضرورت ہے اسے کام کروانے کی؟ کتنی بار منع کیا ہے خود کر لیا کریں، نہیں تو یہ جو اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان سے کروا لیا کریں۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ خفگی سے بولا۔ ہم بھی تو کر رہی ہیں نا، آپ کی بیوی کوئی انوکھی تو نہیں، وہ کوئی پہاڑ نہیں توڑ رہی، سبزی کے 2 پتے صاف کیے ہیں، یہ تو کسی 4-5 سال کے بچے کو بھی دیتے تو وہ بھی صاف کر دیتا۔ اتنا تو آپ کی لاڈلی نے کام نہیں کیا جتنا یہ ہمارا دماغ چاٹ گئی ہے۔ عائشہ کی بات پر اب کی بار امسال کا منہ کھلا۔ بھابی کیا سچ ہی تو کہہ رہی ہوں؟ میں بھائی کو شکایت لگاؤں گی۔ ہاں بتا دینا، میں کون سا ان سے ڈرتی ہوں؟ عائشہ نے گردن اکڑائی۔ کون کس سے نہیں ڈرتا بھائی؟ شہریار کچن میں داخل ہوتے ہی بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بھائی وہ بھابی کہہ رہی ہیں۔ ضلع گڑیا تم جاؤ نا، لالا کب سے کھڑے ہیں، جا کے ان کو کپڑے وغیرہ نکال دو۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے التجا کی۔ اب ماما پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ میں نے آپ دونوں کی ہیلپ کی تھی، ورنہ خواہ مخواہ باتیں سنائیں گی۔ چلو عادی بی بی جی، آپ کو لالا بی بی بلا رہی ہیں، ملازمہ نے آ کر کہا تو رمل بھی ہاتھ دھو کر باہر نکل گئی۔ یہ امسال کیا کہہ رہی تھی؟ رمل کے جانے کے بعد شہریار نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ آتے ہوئے اس کی اور امسال کی آخری بات سن چکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کو پتہ تو ہے ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پریشان کیوں ہو رہی اور اتنا پسینہ بھی آ رہا ہے؟ شہریار نے انگوٹھے سے اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ وہ شاید گرمی لگ رہی ہے اس لیے۔ جنوری کے مہینے میں گرمی؟ حیرت ہے۔ شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں وہ بس ایسے ہی، آپ جائیں، میں آپ کے لیے کافی لے کر آتی ہوں۔ جانتی تھی کہ اس وقت کافی کا کہنے ہی آیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو عائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ توبہ ہے، دونوں بہن بھائی بات پکڑ ہی لیتے ہیں۔ عائشہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ آپ نے پیچھے سے آتی شہریار کی آواز پر وہ اچھلی۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی گر جاتی تو؟ اس نے بروقت سنبھالا۔ ڈرا دیا آپ نے تو، یہ چھوٹے موٹے ہارٹ اٹیک دلانے کو ضلع ہی کافی ہوتی ہے، آپ تو نہ شروع ہو جایا کریں۔ عائشہ خفگی سے بولی۔ تو ڈیئر وائفی اپنا دل تھوڑا مضبوط کر لیں، اب تو ساری عمر ضلع کو بھی جھیلنا ہے اور اس کے بھائی کو بھی۔ ہنستے ہوئے اس کا گال تھپتھپاتا باہر نکل گیا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اپنے کام نپٹا لیا کرو۔ عادل اسی لیے کمرے میں آیا۔ میں کون سا خود گئی تھی؟ آپ کی ساس نے زبردستی کچن میں دھکیلا تھا، کہتی ہیں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں خود ہی سنبھالو۔ وہ سب میری ملازم تھوڑی لگی ہیں جو ساتھ میرا بھی کام کریں۔ ایک تو یہ خالہ بھی نہ کمال کرتی ہیں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم شہر والے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، تم بھی تو نہیں مان رہی ہو۔ تم تو صبح کے نکلے شام کو آتے ہو، میں وہاں سارا دن اکیلی کیا کروں گی؟ الماری میں سر گھسائی اس نے جواب دیا۔ اسی لیے تو تمہیں فورس نہیں کیا۔ اچھا تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے کافی لاتی ہوں۔ امسال نے کپڑے اسے پکڑائے۔ اوکے، اور ہاں خود مت بنانے بیٹھ جانا، عائشہ یا رمل سے کہہ کر بنوا لینا۔ واش روم جاتے عادل نے رک کر تائید کی۔ اوہ کم آن، اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ ضلع آج کیوں نہ آفس سے چھٹی ماری جائے؟ آفس جاتے ہوئے راستے میں بازل
को सूझी। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर सवाल यह है कि जाया कहाँ जाए। फ्रंट सीट पर बैठी इमसाल ने कहा, कहीं लंबा घूमने चलते हैं, ऑफिस टाइमिंग तक वापस आ जाएंगे। ओके चलो। कहीं लंबा घूमने चलते हैं, ऑफिस टाइमिंग तक वापस आ जाएंगे। ओके चलो। अरे रुको रुको, वो देखो गोलगप्पे वाला जा रहा है, गाड़ी रिवर्स करो। इमसाल को पास से गोलगप्पे वाला गुजरता दिखाई दिया। बाजिल ने गाड़ी रिवर्स करके गोलगप्पे के ठेले के पास जाके रोकी। आज शर्त लगाकर खाते हैं, कौन सबसे ज़्यादा खाता है। इमसाल ने प्लेट लेते हुए कहा। ठीक है। वो दोनों एक बाद एक प्लेट लेकर खाने लगे। गोलगप्पे वाला होंक बना इन्हें जल्दी जल्दी खाता देख रहा था। चौथी प्लेट के बाद बाजिल की बस हो गई। तुम हार मान रहे हो ना। इमसाल ने अपनी 5वीं प्लेट में से दूसरा गोलगप्पा उठा लिया। खा तो वो भी बड़ी मुश्किल से रही थी, मगर शर्त हारना नहीं चाहती थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तीसरा उठाकर खाने लगी। मान तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये सारी प्लेट खा लो तो तुम मेरी जिस जैकेट पर तुमने पिछले कई दिनों से नाजायज़ कब्जा किया हुआ है वो तुम्हारी हुई। बाजिल ने ऑफ़र की। कायम रहोगे ना। इमसाल ने यकीन दहानी चाहिए तो इसने इस बात में सर हिलाया। नहीं खाए जा रहे। इमसाल ने प्लेट में बचे हुए आधे गोलगप्पों को देखते हुए कहा, चलो अगर तुम ये खा लेती हो तो कल ईमान भाई के साथ कराची मीटिंग के लिए मैं चला जाऊँगा। बाजिल ने दूसरा पत्ता फेंका कि इस बाज ना करे। चलो अगर तुम ये खा लेती हो तो कल अमान भाई के साथ कराची मीटिंग के लिए मैं चला जाऊंगा। बाजिल ने दूसरा पत्ता फेंका कि इस बार ना करेगी, क्योंकि जब से अमान ने इसे साथ जाने का बोला था तब से वो ना कर रही थी। इस ऑफ़र पर इमसाल ने जैसे तैसे करके 5वीं प्लेट ख़त्म की। पैसे देकर वो गाड़ी में बैठे और शहर रवाना हुए। मेरा गला सूख रहा है। थोड़ी ही देर बाद इमसाल को गला सूखता हुआ महसूस हुआ। कुछ नहीं होता, तुम ये पानी पी लो। बाजिल ने पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। शहर पहुँच बाजिल ने ऑफिस जाने की बजाय माल रोड की तरफ गाड़ी मोड़ी। शॉपिंग करते करते इन्हें 2 घंटे गुजर गए, जिसमें इन्होंने शॉपिंग तो कुछ खास नहीं की, अलबत्ता दुकानदारों की अच्छी खासी दौड़ें लगवा चुके थे। हमेशा की तरह इमसाल इसका साथ नहीं दे पा रही थी, जो बाजिल भी नोटिस कर रहा था। क्या बात है, तबीयत ठीक है? बाजिल ने इसके माथे पर हाथ रखा। पता नहीं, सीने में जलन हो रही है, गले में भी खराश पड़ रही है, लगता है गोलगप्पे अपना असर दिखा रहे हैं। फिक्र नहीं करो, आओ आइसक्रीम खिलाता हूँ, ठीक हो जाओगी। आइसक्रीम पार्लर जाकर दोनों ने आइसक्रीम खाई। बाजिल घर जाकर क्या बताना है कि ऑफिस से क्यों गायब थे। इमसाल का कहना था कि बाजिल ने ब्रेक लगाई। ज़िले तुम्हारी आवाज़, क्या हुआ मेरी आवाज़ को? ये क्या हुआ? इमसाल ने मुंह से भारी और फंसी फंसी आवाज़ निकली और अगले ही लम्हे गाड़ी बाजिल के कहकों से गूंज उठी। ज़िले तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल अमरीश पुरी से मैच कर रही है। ओह गॉड। इसने हंसते हंसते स्टीयरिंग पर सर रखा। कमीने चवल इमसाल, तुमने ही गोलगप्पे खिलाए हैं और फिर रही सही कसर तुमने आइसक्रीम खिलाकर पूरी कर दी। इमसाल ने चीखते हुए इसके बाल नोचे। वो अलग बात थी कि चीखने के बावजूद इसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से बाजिल तक पहुंची थी। हाँ तो मैं कब तुम्हारे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खिला रहा था। सुबह कहते हैं लालच, सही कहते हैं लालच बुरी बला होती है। बाजिल ने मसनूई अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। घर जाके क्या बताना है, मामा बहुत डांटेंगी। ये तो खाने से पहले सोचना चाहिए था ना। बाजिल ने बड़ी सफाई से खुद को इस सिचुएशन से निकाला कि इमसाल को तो सिर्फ मामा से डांट पड़ेगी, मगर इसे मामा की डांट, शहरयार और आदिल की गुरियों के अलावा अदीत का एक आध हाथ भी सहना पड़ेगा। तुमने मुझे फोर्स किया था। इमसाल ने दोबारा से इसके बाल नोचने को हाथ बढ़ाया। सोचना भी मत, वरना मैं यहीं से गायब हो जाऊंगा, फिर अकेली संभालती रहना। इसने जल्दी से सर पीछे किया और मैंने फोर्स नहीं किया था, जस्ट ऑफ़र की थी। तुम खुद ही गिर पड़ी थी उन पर। अब कोशिश करना कि ज़्यादा टाइम अपना मुंह बंद ही रखो, वरना पकड़े जाएंगे। मैं घर पहुंचकर डॉक्टर से बात करके कुछ ला दूंगा। अब वापस नहीं जा सकते, देर हो जाएगी तो सब परेशान होंगे। बाजिल ने संजीदा होते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, अब मीटिंग के लिए तुम ही जाओगे। एक दूसरे को इल्ज़ाम देते वो हवेली पहुंच गए। इमसाल ने छुप छुपाते किचन में घुसकर गर्म पानी से गरारे किए, कहवा बनाया, वहीं खड़ी होकर पी कर रूम में घुस गई। इन दोनों को यूँ शराफत से बगैर कोई शोर मचाए अपने अपने कमरे में घुसते देख कर सारिया बेगम को काफ़ी हैरानगी हुई। चूँकि रात के खाने का बंदोबस्त करना था, इसलिए वो इन्हें नज़रअंदाज करती खतीजा बेगम के साथ मसरूफ़ हो गईं। ज़िले ये गन अलमारी में रख दो, कल परसों की छुट्टी ली है। आदिल ने गन इसकी तरफ बढ़ाई तो इसने खामोशी से पकड़कर अलमारी में रख दी। वो जो तवक्का कर रहा था कि छुट्टियों की वजह से पूछेगी, मगर इसकी तरफ से खामोशी पाकर इसे अचंभा हुआ। वो जब से पुलिस स्टेशन से वापस आया था इसकी चुप को नोटिस कर रहा था। कहाँ इसकी पास बातों की एक लंबी लिस्ट होती थी, जो कि आदिल के कमरे में आने के बाद खुलती तो इसके सोने के बाद ही बंद होती थी, और वो भी बड़े ध्यान से इसके सारे दिन की ऊट पटांग हरकतों और बातों को सुनता था।
ज़िले चुप सी हो इसे खामोशी से काम करते हुए देखकर पूछा, तो इमसाल ने इसकी तरफ देखकर स्माइल पास की। तबीयत तो ठीक है, जवाब में इसने ज़ोर से सर हिलाया। यार क्या है, मुंह से भी तो कुछ बोलो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? इसकी मुसलसल खामोशी से वो मशकूक हुआ। एवं इसके अंदर के एसपी को जागते देखकर इमसाल ने हाथ से इशारा किया और जल्दी से बाहर भागी। आदिल की पुरसोच निगाहों से दूर तक इसका पीछा किया। वो सीधा आयशा के पास आई। वो कमरा सेट कर रही थी और खामोशी से इसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ गुड़िया, कुछ चाहिए? आयशा इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई तो इसने सर हिलाया। बोलो। यही तो मुसीबत है, कुछ बोल नहीं सकती। वो सोचकर रह गई। क्या सोचने लगी? इसको खामोश पाकर आयशा ने पूछा कि इतनी देर चुप रहने वालों में से तो नहीं थी। दूर से पता चल जाता है कि इमसाल आ रही है। इसने आयशा का रुख अपनी तरफ मोड़कर गले पर हाथ रखकर नफ़ी में सर हिलाया। क्या इशारे कर रही हो? बोलो क्या चाहिए? वो मुड़कर फिर से अपने काम की तरफ मतवज्जा होने लगी तो इमसाल ने इसे रोका। अभी मेरा गला बंद हो चुका है। अब की बार हाथ से इशारे के साथ वो मुंह से भी बोली, मगर सिर्फ होंठ हिले थे, आवाज़ ना निकल सकी। होंठ क्यों हिला रही हो? ऊंची आवाज़ में बोलो। क्या शरारत है ये? अगले ही लम्हे वो चौंकी। ज़िले कहीं? इसने किसी कच्चे के तहत पूछा तो इमसाल ने हाँ में सर हिलाया। जब से शहर से वापस आई थी वो इसकी खामोशी नोटिस कर रही थी। किचन में भी वो बगैर एक लफ्ज़ बोले इसके साथ काम करवाती रही। माय गॉड, कैसे? मेडिसिन ली? नहीं, शहरयार तो है नहीं घर। मैं अदीत भाई को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर को ले आए। नहीं, आप मुझे किचन से कुछ बना दें, होम रेमेडी। मामा बहुत डांटेगी। इसके हाथ से मोबाइल लेकर इसने टाइप किया। आओ। वो इसे किचन की तरफ लेकर जा रही कि सीढ़ियों पर सारिया बेगम से टकराव हो गया। ये तुम दोनों किधर जा रही हो? वो खाला ज़िले कह रहे कि इसे अदरक वाली चाय बनाना सिखा दूँ। सर्दियाँ चल रही हैं तो लाला का गला अक्सर ख़राब रहता है। अच्छा है, रोज़ रोज़ दूसरों से बनवाने की बजाय खुद सीख जाएगी। आयशा ने जल्दी से बात बनाई। ये सब इसने कहा? इन्होंने हैरानगी से पूछा। जी। पता नहीं क्यों यकीन नहीं आया तुम्हारी बात पर। खैर जाओ तुम लोग। इस तरह की अला बला तो तुम लोग पहले भी खाते हो, अब क्यों गला ख़राब हो गया? चाय बनाती आयशा ने पूछा। बहुत ज़्यादा खा लिए थे, इमसाल ने इशारों से समझाया। कितने ज़्यादा खा बैठी? 5। इसने हाथ के इशारे किया। बस 5 खाने से ये हालत हो गई? नहीं, 5 प्लेट्स। इसने प्लेट उठाकर इसके सामने की तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़िले, तुमने 5 प्लेट्स खाई? या अल्लाह, क्या लड़की हो तुम। अब पता है खाला कितनी बातें सुनाएगी। ये लो अदरक वाली चाय पी लो और अब कुछ ठंडा गरम मत खाना वरना बिगड़ जाएगी। शहरयार आ जाए तो इसे कहूँगी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। यूँ बुरी बुरी शक्लें मत बनाओ, आंखें बंद करके पी लो। चलो शाबाश। इसको नाक मुँह चढ़ाता देखकर आयशा ने कप पकड़कर इसके मुंह के साथ लगाया। आज कुछ हुआ है क्या? टेबल पर छाई खामोशी से उकता कर मुस्तफ़ा शाह ने कहा। पिछले 1.5 साल से हवेली के मकीनों को कहाँ खामोशी की आदत थी। कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? हाजरा शाह ने भी बेजारी से जवाब दिया। तो फिर इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? ज़िले पुत्र, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इन्होंने बेदिली से प्लेट में चम्मच चलाती इमसाल से कहा तो इसने बाजिल को इशारा किया। इसे क्या होगा? अच्छी खासी बैठी ठूंस रही है। अगर बीमार होती तो कहीं पड़ी कराह रही होती। बाजिल की बेनियाजी दिखाने पर इमसाल ने इसे घूर कर रह गई कि मुंह से जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। बाबा जान, अगर वो भूले से खामोश हो ही गई है तो बैठा रहने दे। आप लोगों की शय ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। सारिया बेगम ने सर झटका। अगर इनकी औलाद ज़रा सा कहीं संजीदगी का मुजाहरा करती तो फ़ौरन सबको तशवीश होना शुरू हो जाती। ज़िले, तैयार हो जा, सुबह जल्दी निकलना है, अमान ने कहा तो इमसाल ने बेख्तियार बाजिल की तरफ देखा कि वो साथ जाने की बात करे। जवाब में वो कमाल महारत से नज़रअंदाज करते हुए खाना खाने में मशगूल हो गया। ज़िले, मैंने कुछ कहा है, अमान ने निवाला लेते हुए कहा तो इमसाल ने बात करने के लिए मुँह खोला, मगर इससे पहले इसकी आवाज़ निकलती इसने फ़ौरन मुँह बंद किया और हल्का सा हंकारा भरकर बाजिल को मतवज्जा करने की कोशिश की, जो सर नीचे की अपनी हंसी मुश्किल से ज़ब्त किए बैठा था। प्रेजेंटेशन के अहम पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेने थे, इसने क्लाइंट पर अच्छा असर पड़ता है। इस बार भी इमसाल ने सर हिलाया, जो लुकमा लेते हुए ईमान देख ना सका। वो शहरयार के कहने पर इसे साथ लेकर जा रहा था ताकि वो देख सके क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं। वो अलग बात थी कि अमान ने अच्छा खासा शोर मचाया कि वो इसके प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर देगी, जिस पर शहरयार ने इसके सामने इमसाल से प्रॉमिस लिया कि वो कोई भी शर्त नहीं करेगी। फिर जब इसने प्रेजेंटेशन बना कर दी तो ईमान का कुछ हौसला हुआ, अलबत्ता मोहताद वो अब भी था। इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर जाए। ज़िले, रेडी है न प्रेजेंटेशन?
اس کی طرف سے خاموشی پا کر ایمان نے فکر مندی سے پوچھا تو امسال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جس حساب سے سر ہلا رہے ہو لگتا ہے عنقریب یا تو گردن سامنے گرے گی یا پیچھے۔ اس نے سب کو دیکھ کر سوچا، کیا سر ہلائے جا رہی ہو؟ منہ سے بھی کچھ پھوٹو، کب سے بچہ تمہارے ساتھ سر کھپائے جا رہا ہے؟ ساریہ بیگم نے اس کی کمر میں دھموکا جڑا تو بے آواز کراتے ہوئے کمر مسل کر رہ گئی۔ ایک تو عین ٹائم پر بازل کی دغا بازی، پھر سب کے سوال۔ ساریہ بیگم کا تھپڑ، وہ اب تو اس کا گلا درد بھی کرنے لگا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ عادل جو کب سے اسے نوٹس کر رہا تھا یوں تھپڑ کھا کر بغیر کوئی شور مچائے خاموشی سے بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عادل نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو وہ جو آنسو اس کی پلکوں پر اٹکے تھے وہ بے اختیار رواں ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر بازل کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی کر گیا ہے۔ ضلع آئی ایم سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ امان بھائی کل میں آپ کے ساتھ کراچی جاؤں گا، پریزنٹیشن ریڈی ہے، آپ فکر مت کریں۔ اس بات پر رو رہی ہو؟ تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ امان یار تم بازل کو لے جاؤ، یہ نہیں جائے گی۔ عادل نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ شہریار کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، وہ جو 3 دن بعد اپنے بگڑے شہزادوں سے ملنے پر ایکسائٹڈ سا حویلی پہنچا تو اسے روتا دیکھ کر بے چین ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگی اور مزید زور شور سے رونے لگی۔ بچے کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاید امان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، عادل نے کہا۔ ہے گڑیا، ایسی بات ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شہریار نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ چلو شاباش، بھائی کو بتاؤ۔ مگر وہ بتانے کی پوزیشن میں ہوتی تو بتاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی بہت بھی آواز بند ہو چکی تھی۔ بیٹا کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ اس کو مسلسل روتا دیکھ شہریار کو تشویش ہوئی۔ بازل کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بھائی۔ شہریار کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بکھلایا۔ امسال نے شہریار کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا گلے میں درد ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ کیا کھایا تھا؟ اس کے پوچھنے پر امسال نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ بازل آج کیا کھایا تھا آفس میں؟ آفس تو آج یہ لوگ گئے ہی نہیں، میں نے کال کی تھی، تمہاری سیکرٹری کے ذریعے پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آج آفس نہیں آیا، زریاب نے کہا۔ اب کچھ بولو گے بھی یا نہیں؟ وہ بھائی ہم نے گول گپے کھائے تھے، اس کے بعد آئس کریم۔ بازی تم کیوں چاہ رہے ہو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں؟ وہ بھائی ہم نے شرط لگا کر کھائے تھے، میں نے 4 پلیٹیں اور اس نے 5۔ بازل نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ 5 پلیٹوں کا سن کر عادل نے بے اختیار اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اب شہریار کو اپنی طرف متوجہ کیے اشاروں سے بتا رہی تھی کہ اسے درد بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو وہی سچویشن ہو گئی کہ تصویر آ رہی ہے مگر آواز نہیں آ رہی۔ اس کو اشارے کرتے دیکھ کر دریاب نے کہا لگایا۔ ہاں موسٹلی خراب موسم میں ہوتا ہے، سائیڈ چینج کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے سگنل آ جائیں۔ امان نے ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ مجھے تو لگتا ہے جس نے اس کی زبان بند ہونے کی دعا کی تھی ان سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اندر آتے صدام نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بچی مشکل میں اور تم لوگ چٹکلے چھوڑ رہے ہو؟ حاجرہ شانی نے چھڑکا۔ شہری ڈاکٹر کو فون کرو، اسے بعد میں دیکھ لینا۔ راسم شاہ نے اسے بازل کو گھورتا پا کر کہا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میڈیسن دے دی ہے، بس زیادہ ٹھنڈا اور گرم سے پرہیز کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہاں ان کا گلا کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے، اس لیے کچھ دن نرم غذا دیجیے گا۔ ان کے فیملی نے ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہوئے راسم شاہ سے کہا۔ یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ راسم شاہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان مت ہو شاہ صاحب، کھٹی چیزیں کھانے سے ہو جاتا ہے، 1 ہفتہ تک بالکل نارمل ہو جائے گی۔ 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ایک دن ان کی آواز سننے کو نہ ملے تو اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود گھر خالی اور ویران سا لگنے لگتا ہے۔ ہمیں 1-2 دن تک ہماری پوتی تندرست چاہیے، مصطفیٰ شاہ نے باروب انداز میں کہا۔ آپ میڈیسن باقاعدگی سے دیں اور پرہیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے خود کو برا پھنسا محسوس کیا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے جب بھی امسال بیمار ہوتی ڈاکٹر اتنے سارے لوگوں میں خود کو گھرا ہوا پاتا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا تو کوئی کچھ بار بار فون کر کے پوچھا جا رہا ہو تاکہ یہ کھانے کو دیں، یہ میڈیسن کیسے لینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں ایک ہی دعا کرتے تھے کہ یہ لڑکی کبھی بیمار نہ ہو۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کو؟ جاتے جاتے دیکھا ہے، کون بیمار ہے؟ عدید نے روم میں داخل ہو کر پوچھا۔ تمہارا یہاں ہونے کا کیا فائدہ؟ میں سکون سے کہیں بھی چلا جاتا ہوں تو تم ہو پیچھے دیکھ لو گے، مگر تمہیں تو خیر سے یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ شہریار نے اسے گھورا۔ یار میں صبح سویرے ہی نکل گیا تھا، سائٹ وزٹ تھا اور پھر ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی، ابھی آیا ہوں۔ میں نے 2 گھنٹے پہلے کال کی تھی، ضلع نے اٹھائی نہیں اور بازل سے بات ہوئی تو اس نے مجھے ایسی کوئی بات بتائی نہیں۔ کیا ہوا ہے ضلع کو؟ یہ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں تفصیل دیتے ہوئے پوچھا۔
ان صاحب نے ہی کارنامہ انجام دیا ہے تو بھلا کیوں کر بتائے گا، اور گلا خراب کیا ہوا ہے، اوپر سے کچھ بتائے بغیر ایسے ہی گھوم رہی ہے پاگل لڑکی۔ شہریار نے سر جھٹکا۔ سونے ایسے تو نہیں کرتے نا، اگر تکلیف ہو تو بتاتے ہیں۔ عدید اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سوری، اس نے کان پکڑتے کہا۔ اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ کر دریاب اور صدام کی ہنسی چھٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امسال ہمارے پاس خاموش بیٹھی تھی، ہے نا یقین آنے والی بات۔ اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کوئی جلتے توے پر بھی بیٹھ کر یہ بات کرتا تو میں پھر بھی نہ مانتا۔ امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال نے شمین کو آنکھیں دکھائیں۔ مجھے کیوں گھور رہی ہے، یہ تم لوگوں کا معاملہ ہے، تم باز آتی ہو جو یہ آئیں گے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم مانو نہ مانو ضلع، یہ ہم سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو ہم پر ترس آ ہی گیا، دیر سے ہی صحیح، لیکن آخرکار ہماری سنی گئی۔ صدام شہریار کی گوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو امسال نے شکایتی نظروں سے عادل کو دیکھا۔ شہریار اور عدید ان کی نوک جھوک میں کم ہی بولتے تھے کہ امسال خود ہی حساب برابر کر لیتی تھی اور باقی کی کسر عادل نکال لیتا۔ اور کیا تکلیف ہے، تم لوگوں کو کس بات کی خوشی چڑھی ہے؟ یار بات تو خوشی کی ہی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں تمہاری بیوی کس قدر پکاتی ہے، تمہاری ہمت ہے جو برداشت کرتے ہو۔ میری بیوی اگر اتنا بولتی تو میں تو پہلی فرصت میں اپنے کان مکمل سلوا لیتا۔ ہاں نہ اگر یہ سبزی بیچنے کا کام شروع کر دے تو کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر سکتی ہے۔ پہلی بار تھا کہ امسال ان کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ تو بھلا کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے۔ چلو اٹھو، دفعہ ہو جاؤ، اپنے اپنے کمروں میں مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ عادل نے دریاب کو کھینچ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ سنا تھا کہ عیادت کرنے جاؤ تو وہاں پر خدا ملتا ہے، مگر یہاں تو دھکے ہی مل رہے ہیں۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا، اگر زن مریدی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ چل امان آجا، ہمدردی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ ضلع یہ لو، خالہ نے دلیا بھجوایا ہے، کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ عائشہ نے باؤل اس کے سامنے رکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لاؤ مجھے دو، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے کھائے گا۔ شہریار نے اسے باؤل لیا اور چمچ سے کھلانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کر سو جائیں، تھکے ہوئے ہیں نا، ڈسٹرب کر دیا، سوری۔ امسال نے عدید کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر ٹائپ کیا اور شہریار کے سامنے کیا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم ذرا یہاں آؤ۔ عدید نے بازل کو کان سے پکڑا۔ پوری بات بتاؤ، اس کے پوچھنے کی دیر تھی عدیل فر شروع ہو گیا۔ بچے اگر نہیں جانا تو تم مجھے کہہ دیتی، فضول میں خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار نے نرمی سے کہا۔ اسے زبردستی کھلائے تھے۔ امسال نے منہ بسورتے ہوئے اشارے سے سارا الزام بازل کے سر دھرا۔ آخر کو دھوکے بازی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو تو خیال رکھا کرو، ہم لوگ ایزی ہو جاتے ہیں کہ تم ساتھ ہو۔ عدید نے اس کی کمر میں تھپڑ لگایا۔ کوئی نہیں بھائی، یہ بچی تو نہیں ہے کہ میں نے کہا اور اس نے مان لیا، اور تم ہاتھ ہلکا ہی رکھا کرو، ماشاءاللہ سے 20 کلو کا ہاتھ ہے، بازل نے کراتے ہوئے کہا۔ یا شہری ضلع کو تم ساتھ لے جایا کرو، دونوں اکٹھے ہوتے ہو تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر ہی دیتے ہیں۔ میری ٹائمنگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، دیر سویر ہو جاتی ہے، ورنہ میں خود پک اینڈ ڈراپ کر دیتا۔ عادل کی بات پر جہاں بازل کے کان کھڑے ہوئے وہیں امسال نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ کیوں ضلع؟ بازل جلدی سے بولا۔ ریئلی؟ عادل نے طنز کیا۔ ہاں نا، اور ویسے بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں درد کا ڈرامہ کر رہی ہے میری بےزتی کروانے کے لیے، بازل نے کہا تو امسال نے مسکرایا کہ گویا تصدیق کی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ عادل کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر اٹھ گئے۔ اس نے ترچھی نظروں سے عادل کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیا ہے؟ اس کو نظریں نہ ہٹاتا پا کر تنگ آ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بہت تنگ کرتی ہو، بالکل بچوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غفلت دکھائی اور تم نے کچھ نیا اور انوکھا کیا۔ ایسے کون کرتا ہے یار؟ اب دیکھو بیمار پڑ گئی ہو، تمہاری آواز سنے مجھے سارا دن گزر گیا ہے اور تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایسے منہ مت بناؤ، بالکل بھی معصوم نہیں ہو تم۔ 2 چھٹیاں لے کر آیا تھا کہ تم شکایت کرتی ہو میں ٹائم نہیں دیتا اور خود بستر پر پڑ گئی ہو۔ اسے معصومیت سے منہ لٹکائے دیکھ کر کہا۔ چلو کوئی نہیں، میں نے شاپنگ اور گھومنے کا پلان بنایا تھا، بچت ہو جائے گی۔ آخر میں مصنوعی سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اٹھا تو امسال نے اس کا بازو کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جس کو دیکھے میری چپ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور تم زبان بند ہوئی، ٹانگیں نہیں ٹوٹی جو پلان کینسل کر رہے ہو۔ غصے میں وہ بالکل بھول گئی کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ عادل کا غصب کے باوجود کہا چھوٹا۔
ہنستے ہنستے وہ بیڈ پر گرا۔ شام سے وہ خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہی تھی اتنا وہ کبھی زندگی میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لگتا ہے ہاتھوں کو حرکت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ دیر تک اسے گھورنے کے بعد وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میرا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ لوگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیبی عادل کا ہے جو بیچارہ بیوی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا۔ اچھا سوری، اب نہیں ہنستا۔ منہ بسورتے وہ باہر جانے لگی۔ تو اس نے آواز لگائی تو اس نے صوفے پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ناراضگی کا اعلان کیا۔ اوکے سوری، ادھر دیکھو، اب تم کوئی بد پرہیزگی نہیں کرو گی، بلکہ اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہارا کھانا پینا میں خود دیکھوں گا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری الٹی سیدھی باتیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ سیرپ پی کر سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ عادل نے اسے سیرپ پلا کر لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا تو اس کی ڈسٹربنس کا خیال سے کال اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ ہیلو، عادل فون لے کر ٹیرس میں آ کھڑا ہوا۔ ایس پی عادل شاہ بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی کر رہا ہوں، آپ کون؟ نواز عالم بات کر رہا ہوں۔ کون نواز عالم؟ میں نے پہچانا نہیں۔ کمال کرتے ہو شاہ جی، اتنا نقصان میں نے ساری زندگی میں نہیں اٹھایا جتنا تم مجھے پچھلے 3 دن میں پہنچا چکے ہو۔ میرے بندے اٹھا چکے ہو، 4 اڈے بند کر چکے ہو اور پوچھ رہے ہو کون نواز عالم؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اوہ تو آپ ہیں، کہیے کیوں فون کیا، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں شاہ جی، ہم ادنی سے خادم، بھلا آپ سے کیا خدمت کروائیں گے، بس تھوڑی عنایت کر دیں۔ میں سمجھا نہیں۔ عادل نے اس کی گول مول بات کو واقعی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ تم ہمارے راستے میں نہ آؤ، اس کیس کی فائل کو غائب کر دو، بدلے میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کر دیں گے۔ آپ مجھے رشوت کی آفر دے رہے ہیں؟ عادل ہنسا۔ نہیں، ہم تو خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری اوقات کہاں ہے رشوت دے سکیں۔ دوسری طرف سے مسکراتی آواز آئی۔ عادل صاحب، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں جو میں غلط اور حرام میں پکڑوں۔ برخوردار، سنا ہے ماں باپ کے ایک ہی اکلوتے بیٹے ہو اور اکلوتے بیٹے کی ناگہانی اور اچانک موت کا صدمہ بہت گہرا ہوتا ہے، اس بات کو بھی سمجھو نا۔ اب کی بار نواز عالم کی آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ عادل نے بے اختیار کہا لگایا۔ نہیں، آگاہ کر رہا ہوں۔ ایسے ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، اس لیے ہی دھمکی نہ دیں۔ اگر مجھے اتنا ہی ڈر ہوتا تو میں اس فیلڈ میں آتا ہی نہیں۔ مجھے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کہ صلح کرنے سے بات ختم ہو جائے۔ یہ میرا فرض ہے جو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، پھر چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عادل کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ جوانی کا جوش بہت بری چیز ہوتی ہے، بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہو، تم تو ابھی بچے ہو۔ ایک بار میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، پھر میں فون کروں گا۔ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ عجیب بندہ ہے، جب کہہ رہا ہوں نہیں مطلب تو نہیں۔ بڑبڑاتا وہ کمرے میں آیا جہاں امسال بے فکری سے سو رہی تھی۔ جنگلی بلی سو چکی ہے، اس کی پیشانی چومتا ہوا مسکرایا۔ ڈیڈ، یہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کتنا نقصان ہو گیا؟ نقصان تو ہوا مارکیٹ میں ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ آپ سے ایک ایس پی نہیں سنبھل رہا۔ میری ابھی سے فون پر بات ہوئی، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو اسے ڈیل کریں نا، کچھ دے دلا کے فارغ کریں، لیکن ذرا جلدی۔ آج میٹنگ میں جس طرح دوسرے گروپ کے سربراہ نے مذاق اڑایا، اگر آپ کا خیال نہ ہوتا تو کمینہ میرے ہاتھوں سے مارا جا چکا ہوتا۔ نہیں، تم ایسا کچھ مت کرنا، سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے ایس پی سے بات کی ہے، پیسوں کی بھی آفر کی ہے اور جان کی دھمکی بھی، مگر اس نے صاف جواب دیا، اس پر تو فرض کا جنون سوار ہے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، یہ پرانے حربے ہیں، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے فرضی شناسی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ نہیں، کچھ دے دلا کر بات ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ایک ہی حل ہے، کسی راستے سے ہٹا دیں۔ ہاں ڈیڈ، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس کی بھی ہوگی، بس آپ وہ کمزوری ڈھونڈیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ میں آ کر طے کر لوں گا۔ کیا مطلب، تم پاکستان آ رہے ہو؟ نواز عالم نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس ڈیڈ، اور وہ بھی اسی ہفتے۔ بس آپ میرا کام کر دیں، میں خود ہینڈل کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے ہمارے راستے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنے بندے اس کے پیچھے لگاتا ہوں، بہت جلدی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ اوکے بائے، اب پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ فون کٹنے پر نواز عالم بے اختیار مسکرائے۔ ان کا بیٹا، ان کا وارث، کافی عرصے بعد پاکستان آ رہا تھا۔ ضلع کیوں تنگ کر رہی ہو، پی لو نا۔ عادل نے ایک بار پھر سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا، 3 دن سے بیمار بنا کر رکھ دیا ہے۔ باؤل پیچھے کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی۔ یہ گھر بھر کے توجہ
ہی تھی کہ اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگی تھی۔ تم بیمار ہی ہو اگر یاد ہو تو۔ عادل نے اسے گوری دکھائی۔ یہ پھیکا ہے، مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ اس نے منہ بنایا۔ تو ہنی جب الٹی سیدھی حرکتیں کرو تو انجام کو بھی ذہن میں رکھ لیا کرو۔ یہ بیماری خود ہی تم نے اپنے گلے لگائی ہے۔ چلو شاباش پی لو۔ تم ٹیسٹ کرو۔ امسال نے چمچ پکڑ کر اسے ٹیسٹ کرو۔ امسال نے چمچ پکڑ کر اس کے منہ میں ڈالی۔ ہو گیا، اب منہ کھولو۔ نہیں، مجھے اس کا ڈبہ دیکھنا ہے، پہلے وہ دکھاؤ۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی نئی فرمائش پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ بھئی پتہ تو چلے حلال بھی ہے یا نہیں، میں ایویں حرام کھاتی رہوں؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں کل کو نہ بخشی جاؤں۔ اپنی طرف سے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ شوہر کو تنگ کرنے والے لڑکیاں بھی نہیں بخشی جاتیں، اس نے جتایا۔ جانتی ہوں، اس لیے تو میں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ کبھی کیا؟ معصومیت سے اس کی رائے لینی چاہیے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کا مطلب ایک بار پھر لمبی بحث جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز تھوڑا سا پی لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے پلیز۔ اس کے منت کرنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ ایک شرط پر۔ کون سی؟ اس نے گہری سانس خارج کی۔ تم مجھے باہر لے کر جاؤ گے، شاپنگ بھی کراؤ گے اور باہر لنچ ڈنر بھی۔ لنچ ڈنر کرنے کی پوزیشن میں ہو صحیح۔ اس نے اسے گھورا۔ اوکے، بٹ باہر تو لے کر جا ہی سکتے ہو نا۔ اچھا بابا، جیسا کہو گی کروں گا، پی لو۔ اس نے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ کرے بنانے والوں کی فیکٹری بند ہو جائے۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے سیرپ کی شیشی اٹھائی تو وہ جلدی سے اٹھی۔ مجھے نہیں پینا، یہ کڑوا ہے۔ اس کے ہاتھ سے سیرپ لے کر اس نے صوفے پر پھینکی۔ اوکے، مت پیو۔ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر وہ حیران ہوئی۔ اس نے برتن لے جا کر کچن میں رکھے اور وہاں سے ایک پیالی اٹھا لایا۔ ہنی آنکھیں بند کر اور اٹھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کرو نا، ایک سرپرائز ہے، عادل نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے سائڈ دراز سے ہتھ کڑی اٹھائی اور اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کر جلدی سے پہنا کر لاک لگایا۔ امسال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں جانم، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تمہیں سوپ پلاتے پلاتے ہی میرا دماغ خالی ہو چکا ہے۔ اب دوائی دیتے وقت کوئی مغز کھپائے، یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں۔ اب چپ چاپ یہ سیرپ پیو، اس کے بعد ٹیبلٹس۔ عادل اس کی میڈیسن نکالتا ہوا مصروف انداز میں بولا تو وہ ششدر سی رہ اسے دیکھنے لگی۔ تم ایسے کرو گے میرے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے بولتی اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہتھ کڑی ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ بات جب تمہاری ہیلتھ کی ہوگی تو اس میں زیادہ کروں گا۔ اب منہ کھولو۔ پیالی میں سیرپ ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے ہونٹوں کو آپس میں ملا کر سختی سے منہ بند کیا۔ اس کو یوں بند کرتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، مگر سرحد سے چھپا گیا کہ وہ مزید پھیل جاتی۔ ایسا کرنے سے بچ جاؤ گی۔ چلو شاباش، منہ کھولو۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خواہ مخواہ ضد لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کی جگہ شہریار کوئی اور ہوتا تو وہ چپ چاپ پی لیتی، مگر نہیں، اسے شاید عادل کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ تھوڑا سا آگے کی طرف سرکا اور ایک ہاتھ سے بچوں کی طرح اس کا منہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے پیالی میں ڈالا ہوا سیرپ اس کے منہ سے لگایا، حلق میں اتارا۔ اسے منہ میں ہی روکتے دیکھ کر اس نے آنکھیں دکھائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار اندر آیا تو اندر کی صورتحال دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کچھ نہیں بھائی، دوائی کھلا رہا ہوں۔ عادل کے بے بسی سے شہریار نے کہا لگایا، ایسے کون کھلاتا ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب عادل نے روکا۔ یہ دیکھ میرے بندے ہاتھ دیکھ لے، 2 منٹ وہیں کھڑا رہ، پھر کر لینا جو بھی لاڈیاں کرنا ہوئی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ مسکراتا ہوا وہیں کھڑا ہو گیا۔ عادل نے اس کی خونخوار گھریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی کی میڈیسن دی اور اس کے ہاتھ کھولے۔ تم مجھے ٹارچر کرتے ہو، مجھے تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنی اور نہ ہی رہنا ہے، جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ میں آپ سے بھی کٹی ہوں، میں ادھی کے پاس جا رہی ہوں، آپ کے آفس بھی نہیں آؤں گی۔ رک کر شہریار کو دھمکی دیتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ یہ تم تینوں بھائیوں نے میری بیوی کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے نا، اللہ قیامت کے دن اس کا الگ سے حساب لے گا، میری آہ ضرور لگے گی، دیکھنا تم۔ وہ تو تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو پتہ کرو کہ تمہارا مقدمہ کس عدالت میں درج ہوتا ہے، پیشی کی تیاری کر لو، نوٹس پہنچنے والا ہی ہوگا۔ شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک دے کر اڈھیر عمر ملازمہ اندر ہوئی۔ عادل بھائی، آپ کو بڑے شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ اوہ، تو معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا ہے۔ شہریار نے لب سکیڑے۔ ابے سالے،
تو کیا منہ ہی منہ میں مسکرا رہا ہے؟ کھل کر نہ ہنس لینا، میں کیا کر لوں گا، کر ہی کیا سکتا ہوں۔ عادل نے اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر تکیہ اس کی طرف اچھالا، جسے شہریار نے ہنستے ہوئے کیچ کیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کلستا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے شہریار بھی نیچے آیا، جہاں حال میں امسال مصطفیٰ شاہ کے بازو پر سر ٹکائے منہ بسور رہی تھی۔ برخوردار، تم ہمارے شہزادے کو آنکھیں دکھانے لگے ہو، لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے سنجیدگی سے کہا، کوئی نہیں آنکھیں دکھائی، میں نے بس میڈیسن دینے کی گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ اس نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھنے کو کس نے کہا ہے، کھڑے رہ کر جواب دو، مصطفیٰ شاہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے میڈیسن کون دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے میری بازو موڑ کر مجھے ہتھ کڑی لگائی، جیسے جیسے میرا تعلق القاعدہ سے ہو۔ اس کو آنکھیں اور ہاتھ پھیلا کر شکایت لگاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے مسکرا کر مجھے چڑھا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کا غلط ہی مطلب لے بیٹھی۔ بری بات ہے عادل، تمہاری بیوی ہے، کوئی مجرم نہیں ہے جو تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ ختیجہ بیگم نے کہا، آپ کو کیا پتہ ڈی جے خالہ یہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے، ہر وقت گولیاں دکھاتا ہے، اور کل تو یہ میرا گلا خراب ہونے پر ہنس رہا تھا کہ چلو اچھا اب اس کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی۔ اس کی شکایتیں لگاتی وہ مبالغہ آمیزی کی حد کر گئی۔ کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں گھنیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ مصطفیٰ شاہ اس کی ہونک بنا کھڑا دیکھ کر رہ گیا۔ مائی لارڈ، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی جو یہ فتنہ چاہے گا، اس لیے آپ سزا کا تعین کریں۔ عادل سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، سزا ہماری شہزادی متعین کرے گی۔ کیوں پتر؟ مصطفیٰ شاہ امسال کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اسے کہیں کہ ہمیں شاپنگ کروائے، ڈھیر سارا گھمائے پھر آئے، اور آئندہ ایسی کوئی بھی گستاخی کرنے سے گریز کرے، ورنہ ہم روٹ کر اپنے مائکے چلے جائیں گے۔ امسال نے گال پر انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے کہا، اس کی 3-4 دن کی زبان بندی کے بعد سب لوگ اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ تم ذرا آنا صحیح، میں بھی دروازے پر ہی جو تالے لگا کر کھڑی ہوں۔ ساریہ بیگم نے اس کی شاہانہ پن کو خاک میں ملایا۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ساریہ بیگم کی دھمکی کو نظر انداز کرتی دوبارہ ان کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ عادل مجھے اپنا موبائل دو، میں نے گیم ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اچانک یاد آنے پر وہ اچھلی تو مصطفیٰ شاہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پتر آرام سے، مجھ بوڑھے کی جان کیوں لینی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا دادا جانی، آپ تو میرے شیر دادا ہیں۔ ان کا کاندھا تھپتھپاتی وہ اٹھ کر عادل کے پاس پہنچی۔ انہوں نے حیرت سے پل میں ماشا اپنی پوتی کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے ان کے سینے سے لگی، جس کی شکایتیں لگا رہی تھی، اب اسی کے پاس بیٹھے گیم کھیل رہی تھی۔ ضلع تمہیں پتہ ہے عادل ابھی مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو گیم میں مگن دیکھ کر شہریار نے کہا۔ کیا؟ اس نے ذرا سی آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ ہاں سچ میں آپ سے کٹی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ وہ اس کی ناراضگی کا اعلان کر کے آئی تھی۔ یہی تو میرا بچہ مجھ سے کٹی کی اس بات کا تو اس نے مجھے تانا دیا ہے۔ اس نے چہرے پر معصومیت سے جاتے ہوئے عادل کو آنکھیں دبائی تو اس کا منہ کھلا۔ ہے عادی، وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑی۔ نہیں امسال، یہ جھوٹ بول رہا ہے کمینہ۔ عادل بکلاہٹ میں غلط لفظ استعمال کر گیا۔ تم شہری بائی کو جھوٹا کہہ رہے اور گالی بھی دی۔ موبائل پٹک کر اٹھتے ہوئے بھول گئی کہ وہ شہریار سے ناراض ہے۔ عدید اور بازل کی تو پھر بھی کسی حد تک برداشت کر لیتی، مگر شہریار کے حوالے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی۔ نہیں ضلع میں جھوٹا نہیں کہہ رہا، میرا مطلب تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے نا شہری، تم نے مذاق کیا ہے نا؟ اسے شہریار سے خاموش التجا کی۔ نہیں، میں بھلا کیوں مذاق کروں گا؟ شہریار نے نفی میں سر ہلائے وہ دانت پس کر رہ گیا۔ مجھے نہیں کھیلنی تمہارے موبائل میں گیم، پکڑو۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا اور خود شہریار کے پاس جا کر بیٹھی۔ ضلع ہنی سنو، وہ میرا مطلب نہیں تھا، کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ عادل نے خود کو کوسا کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس نے اس بار معاف کر دیتے۔ دیکھو کیسے بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے۔ اس کو بار بار اشارے کرتے دیکھ کر شہریار نے امسال کے بال سنوارتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے منہ لٹکائے بیٹھے دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک شہریار ہی تھا جس کی ایک بار کی کہی گئی بات وہ مان جاتی تھی۔ چلو مجھے باہر لے کر چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ باہر لے گئی۔ آدھی وہ لہنگا دیکھو کتنا پیارا ہے۔ امسال نے ایک سائڈ پر ہینگ لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ ہاں، امسال نے سر ہلایا۔ تو لے لیتے ہیں۔ اس کو لے کر وہ دکان کے اندر چل دیا۔ اوف، وہ برائڈل لہنگا ہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا ہوا، تم کسی فنکشن میں پہن لینا۔ عادل برائڈل لہنگا ہے تو مطلب دلہن پہنتی ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ اوہو، اس نے سر گجایا۔ ایک کام ہو سکتا ہے کیا؟ ہم دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، پھر تم لہنگا پہن لینا۔ ہاں، کیا آئیڈیا دیا ہے، وہ کھلکھلائی۔ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ دوبارہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ ایک لہنگا پہننے کے لیے؟ چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ اسے لے کر وہ مال کے سامنے بنے کیفے آئی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر
खबर देकर 2 लोग मुसलसल इनका पीछे पीछे थे। मोहतरमा, आपको खाना अलाउ नहीं है, इसने याद करवाया। हाँ तो सूप पी लूँगी ना। वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठी। आदिल ने अपने लिए बिरयानी और इसके लिए सूप ऑर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर ने दोनों चीज़ें ला कर इनके सामने रखी। आदिल तो खाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो चोर नज़रों से कभी इसकी बिरयानी को देखती तो कभी अपने सामने रखे सूप के बाउल को। तुम क्यों नहीं पी रही? ठंडा हो रहा है। इसे बाउल को घूरते देखकर आदिल ने पूछा। आदि, तुम बहुत अच्छे हो। आई एम सो लकी का मुझे तुम जैसा शौहर मिला। इसके हाथ से अपना सफ़ेद मरमरी हाथ रखते वो इसकी तरफ झुकी। अलबत्ता इसकी नज़र प्लेट पर टिकी थी। वो आंखें सुकेड़ कर मामला समझने लगा कि कौन सा दौरा पड़ा है। इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए मकसद समझकर मुस्कुराया। तुम पब्लिक प्लेस पर मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? इसने आबरू चुकाए। तो क्या हुआ, अपने शौहर से ही कर रही हूँ। इमसाल ने बेनियाजी दिखाई। ओके, बाकी की घर जाके कर लेना। तो सूप पियो, कुल्फ़ी बन जाएगी। मैं तुम्हारे साथ खा लूँ? शेयर करने से मोहब्बत बढ़ती है। जिस मासूमियत से पूछा था, अगर वो इसे जानता ना तो कुर्बान ही हो जाता। नो, पहले ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें फिर ले आऊँगा। इसने प्लेट पीछे की। प्लीज़ आदि, इतने दिन हो गए हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। इसने प्लेट अपनी तरफ खींची। आई सेड नो, नो मीन्स नो। और कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस 3 दिन ही हुए हैं। आदिल ने प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। तुम तो मेरे अच्छे वाले दोस्त हो ना, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। दोबारा प्लेट अपनी तरफ सरकाई। इर्द गिर्द के टेबल्स पर बैठे लोग इनकी प्लेट से खींचातानी देख कर मुस्कुराने लगे। ज़िले लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर इसने आंखें दिखाई तो वो मुंह बनाती खामोश हो गई। वो बस मैं 2 चम्मच लूँगी। कुछ देर बाद वो फिर मचली। आदिल ने ठंडी सांस खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून किया और प्लेट इसके सामने रखी। 2 चम्मच का मतलब 2 ही होना चाहिए। ओके। इसने जल्दी से चम्मच भरी। तुम एक काम करो, मुंह खोलो, मैं खुद खिलाता हूँ। आदिल ने कहा तो इसने झट से मुंह खोला। 2 चम्मच के बाद इसने प्लेट साइड पर रखी। तुम बैठो, मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर चलते हैं। आदिल उठते हुए बोला तो इमसाल ने प्लेट की तरफ देखते हुए जल्दी से सर हिलाया। इसकी जल्दी के पीछे छुपे मकसद को बखूबी समझते इसने सर झटका। सोचना भी मत, वरना मैं खाला को जाकर बता दूंगा, फिर वो जाने और तुम। इसको वार्निंग देता वो उठ गया। कुछ देर बाद वापस आकर बिल पे किया और कैफ़े से निकल गए। इनके निकलते ही सामने वाले टेबल पर बैठे दोनों लोगों ने एक में से फ़ोन मिलाकर नवाज़ आलम को रिपोर्ट देने लगा। नवाज़ आलम लॉन में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब 3 गाड़ियां आगे पीछे पोस्ट में आकर रुकीं तो जल्दी से उठकर इनकी तरफ बढ़े जैसे किसी इंतज़ार में हो। आफीन माय बॉय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो। कैसे हैं डैड? वो मुस्कुराता इनके गले लगा। तुम्हारी आमद से एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। आबिद बता रहा था कि तुम परसों आओगे। फिर अचानक से घर के अंदर जाते हुए नवाज़ आलम ने कहा, हाँ डैड, अगर बता देते तो फिर मेरे सरप्राइज़ का क्या होता। आफीन ने हंसकर कहा तो इन्होंने कहा लगाया, बचपन की आदत अभी तक गई नहीं सरप्राइज़ देने की तुम्हारी। ऑफ कोर्स डैड। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर बाप बेटा मिलकर डिनर करते हैं। आप ये बताएं कि मेरा काम हुआ या नहीं। खाना खाते आफीन ने पूछा। हो गया है। करैक्टर का तो एकदम साफ़ है, कहीं कोई झोल नहीं, और इसका रिकॉर्ड भी बेदाग है। ऐसा कुछ नहीं जिस पर ब्लैकमेल किया जा सके। हाँ, अलबत्ता एक और कमज़ोरी पता चली है, और वो इसकी तो क्या 2 हवेलियों की लाडली है। लगता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। अच्छा ऐसी बात है, नाम तो बताएं। इमसाल शाह बहन है इसकी। आफीन ने पानी पीते पूछा। हाँ नहीं, बीवी है कमीने की। 6 महीने पहले शादी हुई है। बाकी की तफसील तुम मुराद से खुद ही पूछ लेना। इन्होंने अपनी खबरी का नाम लिया। हाँ भाई मुराद, शुरू हो जाओ। खाना खाने के बाद आफीन ने इसे मीटिंग रूम में बुलाया। सर, नाम इमसाल शाह, हाल ही में शादी हुई है। एसपी इसे बहुत अजीज़ रखता है। इसकी हर जायज़ नाजायज़ पूरी करना इस अपना फ़र्ज़ समझता है। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। 3 भाइयों की इकलौती बहन है। बाप कॉलेज में प्रोफेसर है और बड़े दोनों भाइयों का अपना बिजनेस है और छोटा जुड़वा है। तीनों भाइयों की जान है, इसमें बहुत प्यार करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, आजकल के दौर में भी भाइयों का बहन के लिए प्यार एक अलग ही मिसाल है। इतना कहकर क्या कि अगर वो इन तीनों से जान भी मांग ले तो वो बिना वजह पूछे बगैर किसी तौक़ुफ़ के दे देंगे। किसी वजह से वो लोग शहर में रहते थे, 1.5 साल पहले एक गाँव आए हैं। इस लड़की में ना सिर्फ इसके भाइयों की जान है बल्कि 2 हवेलियों का वो तोता जिसमें सबकी जान मुकीद है। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ से सब के सब बेचैन हो जाते हैं। लड़की भाई
فیچر شہزادیوں کی آن سے باندھ رکھتی ہے اور بائی نیچر آفت کی۔ وہ اس کا اور اس کے جڑواں بھائی مل کر ایک چھوٹی سی NGO چلا رہے ہیں، دونوں ہی بلا کے شرارتی ہیں۔ ان کی اپنی ریسرچ کا جو نتیجہ نکلا ہے، اس حساب سے اگر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بعد گھر کی بجائے مینٹل ہاسپٹل جانے کو ترجیح دے گا۔ انٹرسٹنگ، آفرین زیر لب بڑبڑایا۔ یہ اس لڑکی کی تصویر ہے اور اس فائل میں مزید معلومات بھی ہے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے ایک لفافہ ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہے، تم تصویر یہاں چھوڑ جاؤ، رشید اس کا معاوضہ دو، بہت کام کی انفارمیشن لایا ہے۔ نواز عالم نے پاس کھڑے مینیجر سے کہا۔ پورے 2 لاکھ، گن لیجئے۔ مینیجر نے پیسے لا کر لفافے پر رکھے۔ ارے نہیں سر، بھروسہ ہے آپ پر۔ اس نے جلدی سے پیسے اٹھاتے ہوئے بے دھیانی میں تصویر والا لفافہ بھی اٹھا کر بیگ میں رکھ لیا۔ ڈیڈ، وہ لڑکی اتنے سارے لوگوں کی جان ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ SP اس کا رسک لے گا؟ اصولاً تو نہیں لینا چاہیے، مگر دیکھو ایک بار بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں آپ سو جائیں، میں صبح بات کر کے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ دوسرا آپشن تو ہے ہی۔ آفرین نے سمجھتے ہوئے آنکھ دبائی تو انہوں نے بھی کہا لگایا، یہ فائل میں لے جا رہا ہوں اور تصویر، ارے وہ تصویر والا لفافہ کدھر ہے؟ اس نے فائل اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آئی تھنک مراد لے گیا پیسوں کے ساتھ۔ چلے خیر، روبرو مل لیں گے مس امسال شاہ سے۔ آفرین فائل لے کر باہر نکل گیا۔